آج یکم مئی یعنی لیبر ڈے مزدوروں کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اسلام مزدور اور مزدوری کے حوالے سے، حلال کمائی کے حوالے سے، مالک اور اس کے نوکر کے معاملات کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیا تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری دے دی، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دی، کسی کو اچھی پوسٹ دے دی، کسی کو اس سے کمتر پوسٹ دے دی۔ کیوں؟ تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ سارے لوگ اگر ایک لیول کے ہو، ہم منصب ہو، مال میں برابری ہو، تو کوئی کسی کی بات کیوں مانے گا؟ کوئی کسی کے ماتحت بننا کیوں پسند کرے گا؟ کوئی اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالے گا؟ تو مزدور ڈے یا لیبر ڈے جو یکم مئی کو منایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے کہ 1886 میں یعنی 1886 میں شکاگو کے اندر مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جلوس نکالا، ریلی نکالی، احتجاج کیا کہ بھائی ہم سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، تو ہمارے ڈیوٹی ٹائم کو کم کیا جائے، 8 گھنٹے کر دیا جائے۔ اس پر ان مزدوروں کی بات ماننے کے بجائے ان پر گولیاں چلائی گئی، ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان پر زور زبردستی کی گئی، اور گلیاں خون سے رنگین ہو گئی۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر مزدوروں کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن قائم کی گئی، اور انہوں نے یکم مئی کو لیبر ڈے اور مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منانا شروع کیا۔ اور ایک دن لیبر ڈے منا کر یہ ہیومن رائٹس کے اور انسانی حقوق کے چیمپئن بن رہے ہیں۔ تو پہلا سوال، کیا ایک دن لیبر ڈے منانے سے مزدوروں کو ان کے حقوق مل جائیں گے؟ دوسرا سوال کہ مزدوروں کے نام پر یکم مئی کو جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے اور مزدوروں کے نام پر چھٹی ہوتی ہے، اس دن بھی مزدور کی چھٹی نہیں ہوتی۔ جس مزدور کے نام پر آپ ڈے منا رہے ہیں، آپ چھٹی دے رہے ہیں، اس دن بھی مزدور کی اپنی چھٹی نہیں ہوتی، اور اگر چھٹی کرتا ہے، مسجد میں کنگھی کرنا، بال گرانا، یہ بے ادبی ہے۔ تو اس دن آپ مجھے بتائیں کہ مزدور چھٹی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا اس کو دیہاڑی نہیں ملے گی۔
تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام کا جو مقصد ہے وہ غلامی کو ختم کرنا ہے۔ شروع میں ایک تو ہوتا ہے نا مزدور، ایک تو ہوتا ہے نا نوکر، ایک ہوتا ہے غلام۔ پہلے زمانے میں تو غلامی کا تصور تھا کہ باقاعدہ انسان کو، آزاد انسان کو پیسوں سے خریدا جاتا تھا، اور خریدنے کے بعد جو مالک کی مرضی ہوتی، چاہے اس کو بھوکا رکھیں، چاہے اس کو سونے نہ دے، چاہے اس کو ننگا رکھے، چاہے اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے، چاہے اس سے ناجائز کام کروائے، وہ سب مالک کو، آقا کو، باس کو اختیار ہوتا تھا۔ خدا نخواستہ گویا کہ مالک اور باس اس کا خدا ہوتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد پہلی کوشش تو یہ کی گئی کہ کسی طرح غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ قسم توڑ دی، کفارے میں غلام آزاد کرو۔ فلاں کام ہو گیا، کفارے میں غلام آزاد کرو۔ اور جب تک غلام آزاد نہیں ہوتا، اچھا اس کے فضائل بتائے کہ جو پیسے دے کر غلام کو اس کے آقا سے خرید کر آزاد کرے گا، اس کو اللہ جہنم سے آزاد کریں گے۔ ایسے فضائل دیے، ایسی ترغیب دی، ایسی فضیلت بیان کی۔ اور سیکنڈ اسٹیپ میں جب تک غلام آزاد نہیں ہوتا تو اس کے حقوق بتلائے کہ بھائی یہ جو تمہارے غلام ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پیسے میں یہ کم ہے، خاندان کے اعتبار سے یہ کم ہے، طاقت کے اعتبار سے یہ کم ہے، لیکن ہیں اللہ کے بندے، ہیں انسان، ہے تمہارے بھائی، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کہو کہ تم نے 4 ٹن اٹھانا ہے، اب 4 ٹن اٹھانے کی اس میں سکت نہیں، تو اس پر ایسا بوجھ نہ ڈالو۔ اگر ایسا بوجھ ڈال دیا کہ وہ خود نہیں اٹھا پا رہا تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، بوری اٹھانے میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، تم اس سے کم نہیں ہوگے، تمہاری حیثیت میں اور شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہو جائے، تمہارے دل سے تکبر مٹ جائے، تمہارے اندر تواضع اور عاجزی اور انکساری کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ غلام کو کہہ دیا یہ بوری اٹھا کے وہاں لے جاؤ، اب وہ بہت کوشش کر رہا ہے بیچارہ، اس سے نہیں اٹھ پا رہی، یہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ لگانا یہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور اگر کسی کو کہا ہے کہ تم نے گھر کی صفائی کرنی ہے، پھر گاڑی صاف کرنی ہے، پھر میرے کپڑے دھونے، پھر بازار سے سبزی لانی ہے، پھر بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، پھر بیوی کو شاپنگ کے لیے چھوڑنا ہے، 6-7 کام اس کے حوالے کر دی۔ اب وہ انسان ہے، اگر اس سے کچھ کمی رہ گئی، گاڑی پر تھوڑی سی مٹی رہ گئی، تو یہ آ کر اس کے اوپر ایسے انگلی مارے گا، ادھر آپ یہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر اس کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ یہی مثال آفس میں ہے، یہی مثال گھر میں ہے، اور یہی مثال مسجد میں ہے۔ مسجد کا خادم ہے، اگر کبھی کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے، کوئی جگہ صاف نہ ہو، تو ہر آدمی چودھری بن کر آئے گا اور ایسے ہاتھ لگائے گا، بولے گا یہ دیکھو اللہ کا پتہ لاس مرلن کم خوبا نشی، تم نے اگر یہ مٹی صاف کر دی تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا گھر ہے،
اللہ کے گھر کی صفائی پر سب کو اجر ملے گا. اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا باعث ثواب ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ خادم ہی کرے گا. اگر کبھی کبھی ہم بھی آ کر ویسے ہی خادم سے جھاڑو لے لے، صفائی کر دے، خادم سے پوچھا لے لے، پوچھا مار لے، خادم سے پائپ پکڑ لے، وضو خانہ صاف کر دے، کبھی 2-3 مہینے میں آ کر مسجد کو دھو دیں، کوئی کرسی غلط جگہ پڑی ہے اس کو صحیح جگہ پر رکھ دے، یہ تصور ہی نہیں ہے. ہم سب چودھری ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا یہ چودھری، وڈیرے، سردار، خان، بیوروکریٹ، سیاستدان، حکمران، منگم چانا کم نہیں ہو. بھائی ہم بھی تو ایسے ہی ہے نا، جو ہمارے بس میں ہیں وہ کرتے، جس پر ہمارا بس چلتا ہے اس کی خوب کھچائی کرتے. تو اسلام نے تو کہا کہ بھائی جو کھاتے ہوں اسے کھلاؤ، جو پہنتے ہوں اسے پہناؤ. اب خود گئے باربیکیو ٹو نائٹ میں اور ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، خود میاں بیوی اور بچوں نے 50,000 کا 1,00,000 روپے کا کھانا کھایا ہے، اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. نہ وہ انسان ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ اس کی خواہشات ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیچارہ وہیں بیٹھا ہوا. بہت کم لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں، کم از کم اگر اپنے پاس نہیں لا رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا آرڈر کر کے جا کے اس کو گاڑی میں دے دو. ایسا بھی نہیں کر سکتے تو جاتے ہوئے اس کو 500,000 روپے دے دو. خود 1,00,000 روپے کا کھانا کھائیں گے، 500 روپے دیتے ہوئے اس کو موت آئے گی. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو یہ جو غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ابھی بھی وہ سسٹم جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک غلام کو اور مزدور کو بلا کر کہا میرے ساتھ بیٹھو، اپنے ساتھ کھلایا. اور کبھی کبھی جب وہ ساتھ بیٹھنے سے ہچکچایا تو اس کو کچھ دے دیا کہ جاؤ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، کھا لو. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اصل مزدوروں کے حقوق، غلامی کو ختم کرنا اور لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا، یہ اسلام کا خاصہ ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ارے جانوروں کے حقوق بھی بتلائے. ایک اونٹنی نے آقا کے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو. بتاؤ، ادھر ہمارے پاکستان میں گدے کے اوپر اتنا سریا ڈالتے ہیں کہ وہ ٹرک کا مال ہوتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. سوزوکی کے اوپر اتنا لوڈ ڈالتے ہیں جو لوڈنگ مزدے کا کام ہوتا ہے. لوڈنگ مزدے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جو 2 لوڈنگ مزدوں کا کام ہوتا ہے. اور ٹریفک والے بھی اللہ سب کو ہدایت دے، بس ان کو پیسے پکڑا دو، کہانی ختم. بھائی یہ ظلم ہے. اس گدے کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس بے جان پر جو ظلم ہے پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اہمیت بتلا دی. تو اب ہم میں سے کون کون اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتا ہے، آج سے اس کو سوچنا ہے اور اس سے توبہ کرنی. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور 9 ذی الحجہ میدان عرفات، یوم عرفہ،
اپنی اونٹنی پر سوار، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع موجود تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم میں غلام بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی، نوکر بھی آ گیا، چوکیدار بھی آ گیا، ڈرائیور بھی آ گیا، کک بھی آ گیا، برتن دھونے والی بھی آ گئی، کپڑے دھونے والی بھی آ گئی، مسجد کا خادم بھی آ گیا، آفس میں کلیننگ اور صفائی کرنے والا بھی آ گیا، گلی میں جھاڑو مارنے والا بھی آ گیا، یہ سب شامل ہے۔ ہم نے اسلام کو چند محدود چیزوں میں سمیٹ کر بند کر دیا۔ بس نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے، حج اور عمرے پر چلے جانا ہے، اور بس شادی اپنی مرضی سے، کاروبار اپنی مرضی سے، لباس اپنی مرضی سے، معاملات اپنی مرضی سے، لین دین اپنی مرضی سے، سونا جاگنا اپنی مرضی سے، کھانا پینا اپنی مرضی سے، چلنا پھرنا اپنی مرضی سے، کمانا اپنی مرضی سے۔ نہیں، اسلام کوڈ آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کی، زرہیں بناتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ نجار اور بڑائی کا کام کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اور خود ہمارے آقا نے بکریاں چرائی، ایک ایک دو دو قیرات کے بدلے میں۔ تو مزدوری میں شرمانا نہیں، ہاتھ سے کمانے میں شرمانا نہیں، حلال کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرض ہے۔ فرمایا ایک آدمی جنگل میں جائے اور لکڑیاں کاٹے اور پھر اور گٹری کو اپنے سر پر اٹھا کر لائے اور بازار میں بیچے، یہ اچھا ہے اس سے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان مانگنے والوں کو نہ دو، ان کو دینا ثواب نہیں ہے، ان کو دینا گناہ ہے۔ غلط کاموں میں ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی غلط عادت کو پختہ اور پروموٹ کرنا ہے۔ جو اصل حقدار ہے ان کا حق یہ لوگ لے جاتے، یہ بھی 20 سال سے مانگ رہے، ان کے باپ دادا بھی مانگتے رہے، ان کی اولادیں بھی مانگے گی، یہ دن میں مجھ اور آپ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے عقیدے کا پتہ نہیں، ان کے پیچھے گینگ اور مافیا ہوتا ہے، ٹھیکے ملتے، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مسلمان کو پتہ تو ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنی بلڈنگ میں غریب کو دیکھو، اس کو خاموشی سے راشن دو، اپنی گلی میں یتیم کو دیکھو، اس کو خاموشی سے پیسے دو، جو رکشہ چلا رہا ہے، سفید داڑھی ہے، جھکی ہوئی کمر ہے، اس کو پیسے دے دو، جو سیکورٹی گارڈ ہے 60 سال کی عمر میں دروازہ کھول کے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، اس کو پیسے دے دو، جو آفس میں جھاڑو اور ٹیبل صاف کر رہا ہے اس کو پیسے دے دو، جو ہوٹل میں بیرا اور ویٹر ہیں اس کو پیسے دے دو، اپنے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مقروض ہیں، ان کو پیسے دو۔ ان کو ہم دیتے نہیں، بس ان کو دے دو۔ سگنل پہ رکو، ٹک 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 مانگنے والے آ گئے، مسجد کے گیٹ پہ، ہاسپٹل میں، لیاری ایکسپریس میں انٹر ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے، بھئی کیا مذاق ہے؟ اسی لیے فرمایا جو آدمی جنگل میں جائے
اور لکڑیاں کاٹے اور اس کا گٹری بنا کر سر پر رکھے اور بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے اس سے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ اور اتنے کیسز سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، کسی کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے ایسے کیا ہوتا ہے، کسی نے ٹانگ، پنجاب پولیس ڈنڈا مارتی ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا میں کیا کر سکتا ہوں اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنی مسجد میں، اپنے آفس میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں۔ تو بہرحال ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کی بات مانے، ڈنڈی نہ مارے۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، کیمرہ بند ہے تو یہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ نماز کا وقفہ لے کر گیا اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سو گیا، یا نماز پڑھنے گیا چھٹی کے دن فرض بھی نہیں پڑھتا اور آفس ٹائم میں نفل بھی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے ایک واقعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی کسی عرب ملک میں گیا تو ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اس نے لوکیشن بتائی، میں نے وہاں جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب قریب پہنچے تو ڈرائیور سے غلطی ہو گئی اور وہ غلط پل پہ چڑھ گیا، تو 2-3 کلومیٹر ایکسٹرا گاڑی گھومی۔ جب وہ واپس آیا تو میٹر پر جتنے پیسے تھے پیسنجر وہ دینے لگا۔ ڈرائیور نے کہا تھوڑے پیسے کم دو، ہم 3 کلومیٹر زیادہ چلے ہیں اور وہ غلطی میری تھی، تو اس کا جرمانہ اور تاوان تم کیوں بھرو گے؟ اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اللہ میں معاف کرے، ادھر تو میٹر ہی الٹا کیا ہوتا ہے، تیز چل رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ اصل عبادت یہ ہے، اللہ کا ڈر اس کو کہتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں ڈنڈی نہیں ماروں۔ اور اسلام نے لیبر ڈے، مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے کہا آت الاجیر اجرہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ بلڈر اور ٹھیکیدار ہم نے دیکھے ہیں، مزدور کو کہتا ہے کہ بھائی یہ دیوار آج بناؤ، شام کو 5 بجے تمہیں دیہڑی مل جائے گی۔ وہ مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور جب 5 بج جاتے ہیں تو دیکھتا ہے ٹھیکیدار صاحب غائب ہیں، فون کرتا ہے، فون وہ نہیں اٹھا رہا۔ اب وہ مزدور جس نے 8-10 گھنٹے محنت کی کہ 1000-2000 ملیں گے، آٹا یا سبزی یا دودھ یا دوائی لے کر گھر جاؤں گا، بیوی اور اس کے بچے انتظار میں ہیں اور ٹھیکیدار صاحب غائب ہیں، 2-2 4-4 دن بعد، مہینوں بعد اس کو پیسے دے رہے، اور حاجی صاحب نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور حاجی صاحب تلاوت بھی کر رہا ہے، اور حاجی صاحب تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، اور حاجی صاحب اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ چلا حاجی صاحب عمرے پر ہے، حاجی صاحب حج پر ہے۔ بھائی یہ سب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس رحمت للعالمین نے تو فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور کمانے میں اچھا انداز اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ تم پیسے کے پیچھے ایسے لگ جاؤ کہ نہ دن دیکھو نہ رات، نہ صبح دیکھو نہ شام، نہ حلال دیکھو نہ حرام، نہ جائز دیکھو نہ ناجائز۔
نہ جمعہ دیکھو نہ اتوار. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. اور آپ اذان کے بعد نہیں، ابھی بھی جا کر دیکھ لو، بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہوگی، ریڑیاں چل رہی ہوگی، گاڑیاں چل رہی ہوگی. اب کیسے ان کو یہ بات بتائی جائے کہ جو حرام حرام ہم کرتے ہیں یہ بھی حرام کی شکل ہے؟ نماز کے لیے شٹر نیچے نہیں ہو رہا، دکان بند نہیں ہو رہی، گاڑی نہیں رک رہی، ڈیلنگ بند نہیں ہو رہی. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا. ایک مطلب کہ رزق تقسیم کرنے والے کون؟ آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے بھائی. رزق تقسیم کرنے والے کون؟ اللہ. بھائی جوانوں کی طرح بولو، زندوں کی طرح بولو. رمضان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ کا نام لو محبت سے، کبھی کبھی جواب دو. تو ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ رزق تقسیم کرنے والے اللہ ہے. دوسری بات یہ تقسیم ہوئی کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینا، یہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کسی کو زیادہ دیتے، کسی کو کم. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں زیادہ اس لیے کماتا ہوں، میں محنت زیادہ کرتا ہوں. میں زیادہ اس لیے کماتا ہوں، میرے پاس ڈگری بڑی ہے. میں زیادہ اس لیے کماتا ہوں، میں ہوشیار بہت ہوں. نہیں، اگر آپ غور کریں گے، آپ سے زیادہ محنت کرنے والا ہے، اس کو اللہ نے نہیں دیا ہے. آپ سے زیادہ عقل مند ہوگا، اس کو اللہ نے نہیں دیا ہے. آپ سے بڑی ڈگری کسی کے پاس ہوگی، اس کو اللہ نے. معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے بڑے پاپڑ بیلے، یہ خدائی کا جملہ نہ کہو. یہ کیپٹلسٹک مینٹلٹی، قارون کی سوچ تھی کہ یہ جو میں نے کمایا یہ میری محنت، میرا خون پسینہ، میں نے پاپڑ بیلے. نہیں نہیں، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، میں اس قابل نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کسی کسی کو اللہ اس کی اوقات سے زیادہ دیتے ہیں. مجھے یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا. میری سوچ یہ ہے اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتے. جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے قابل ہیں. اپنے گناہ دیکھو، پھر بھی اللہ دے. ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، صحت نہیں ہے ان کے پاس، اولاد نہیں ہے ان کے پاس، عزت نہیں ہے ان کے پاس، رشتہ دار نہیں ہے ان کے پاس. کتنی نعمتیں اللہ دے رہے. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، مزدوروں کے بغیر دنیا دوری. بھائی فرض کرو غریب نہیں ہوتے تو کوئی مزدوری کرتا؟ آپ کے پاس بھی 1 کروڑ روپے، میرے پاس بھی 1 کروڑ ہے. آپ کو گھر بنانا ہے، سب کے پاس 1 کروڑ روپے، اور ایک آدمی کو گھر بنانا ہے. کوئی اس کی مزدوری کرے گا؟ بھائی جب اس کے پاس خود اتنا پیسہ ہے وہ مزدوری کیوں کرے گا؟ تو مزدوروں کے بغیر دنیا دوری ہے. ہم نے نیا گھر بنانا ہے تو پہلے پرانے گھر کو توڑنا پڑے گا. توڑنے کے لیے مزدور، پھر اس کا ملبہ اٹھوانا پڑے گا، اٹھوانے کے لیے مزدور، پھر اس کے بعد نئی کھدائی کرنی پڑے گی، کھدائی کے لیے مزدور، پھر ریتی، بجری، سیمنٹ، گارا، پلستر اور پتہ نہیں پرانچے کیا کیا چیزیں ہوگی، ان سب کے لیے مزدور، فنیشنگ کے لیے مزدور، ٹائلنگ کے لیے مزدور، گاڑی چلانے کے لیے مزدور، آئل بدلنے کے لیے مزدور، مسجد بنانے کے لیے مزدور، کپڑے سینے کے لیے مزدور، پریس کرنے کے لیے مزدور، ڈرائی کلیننگ کے لیے مزدور، کھانا پکانے کے لیے مزدور. اگر یہ مزدور نہ ہوتے نہ کوئی گھر بنتا، نہ کوئی گاڑی چلتی، نہ کوئی ہوٹل بنتا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مال بھی دیا اور تمہارے کام کرنے کے لیے ایسا طبقہ بھی پیدا کیا.
تم ان کے حقوق کا خیال رکھو تو سیدھے جنت میں، یہ تمہارے ساتھ وفاداری کرے تو سیدھے جنت میں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے کہ ان کی باندی تھی یا غلام، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا۔ تو کہتے کہ میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، للہ اقدر علیک منک علی، کہ سنو اللہ تم پر زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر، تم سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے۔ جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا، دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں گھبرا گیا، اور میں نے اسی وقت اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو اس وقت اس لونڈی کو آزاد نہ کرتا، آج تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تھپڑ مارنا، غلام کو مار دیا، چوکیدار کو مار دیا، ہاں صفائی کرنے والے کو مار دیا، بیوی کو مار دیا۔ بھائی ہم تو بڑے ہیں نا، ہم تو کچھ بھی کر سکتے۔ اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، آپ کہتے ہیں خادم کو معاف کرو، غلطی کو معاف کرو، کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش ہوئے۔ اس نے پھر پوچھا، کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، کل یوم 70 مرہ، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اپنی بیوی کو کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا، جتنا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اتنا اس کو معاف کرو۔ ہم تو جتنی بھی غلطی کہتے ہیں، یا اللہ معاف نہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اسی طرح اس کو بھی معاف کرو۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 لوگوں کی طرف سے لڑوں گا، 3 لوگوں کی طرف سے فریق بنوں گا۔ ایک وہ آدمی کہ آپ نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس نے مزدوری پوری کی اور آپ نے اس کو مزدوری پوری نہ دی، اس کی طرف سے قیامت کے دن میں لڑے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی کا حق دینا ہے، پیسے دینے، دیہڑی دینی ہے، مزدوری دینی ہے، یہ نہیں سوچو کہ یار وہ صحیح یا غلط، بولو یار تھوڑے زیادہ بھی چلے گئے نا، وہ صدقے میں ہو جائیں گے۔ لیکن 2، مثل الغنی ظلم، غنی کا، مالدار کا ٹال مٹول کرنا، آج کی اصطلاح میں ٹوپیاں دینا، چونا لگانا، آنکھوں پر پٹی باندھنا، یہ ظلم ہے، ظلم۔ وہ ظلم جو قیامت کے دن اندھیروں میں ہو، وہ ظلم جس کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ ظلم جس کو شرک عظیم کہا گیا، ظلم عظیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔